یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ مجھے طوطے پالنے کا شوق تھا اور اسی شوق کے پیش نظر میری ذیشان سے بات چیت ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ ہم روز رات کو سب کے سونے کے بعد چھت پر ملنے لگے۔ ایک روز سخت سردی میں وہ نہ آ سکا، مگر رات کو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ خیر میں سو گئی، مگر صبح یہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد اور ان کی لاڈلی تھی۔ میرے دو اور بہن بھائی بھی تھے، مگر خدا کی کرنی کہ وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے۔ مگر تیسری بار جب میں پیدا ہوئی تو رب تعالیٰ نے اپنی رضا سے مجھے زندگی دی۔ جو میرے والدین کی تمام تر خوشیوں کا مرکز میری ہی ذات تھی۔ میرے والد صاحب ایک ایسے محکمے میں کام کرتے تھے کہ جہاں انہیں حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز ملے ہوئے تھے۔ وہ جہاں جاتے یہ گارڈز ان کے ساتھ جاتے، اور یہاں تک کہ ہمارے گھر کے باہر بھی گارڈز تعینات تھے۔ لہٰذا میں بچپن ہی سے گھر والوں کی اجازت کے بغیر کہیں باہر نہیں آ جا سکتی تھی۔ میرا ہر جگہ آنا جانا ان گارڈز کی نظروں میں رہتا تھا۔ میرے اسکول و کالج جاتے وقت بھی ڈرائیور کے ساتھ ایک گارڈ موجود ہوتا، اور آتے ہوئے بھی۔ میں نے ایف ایس سی کر لی اور گھر بیٹھ گئی، لیکن میری سہیلیاں بھی صرف اسکول یا کالج کی حد تک ہی محدود تھیں، کیونکہ میں کسی کے گھر آ جا نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ بھی ہمارے گھر نہ آتی۔ البتہ ان کے ہمارے گھر آنے پر میرے والدین کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ جب میں کسی کے گھر جانے کو اصرار کرتی تو میرے والدین مجھے سمجھاتے کہ وہ مجھے کسی کے گھر نہیں بھیج سکتے، لیکن اگر میں گھر بور ہوتی ہوں تو اپنی سہیلیوں کو گھر بلا لیا کروں۔ مگر میری سہیلیاں بھی اسی باعث کم ہی ہمارے گھر آنا جانا پسند کرتی تھیں کہ وہ ان واچ مینس کی نگرانی سے الجھن محسوس کرتی تھیں، کیونکہ وہ پہلے انہیں گیٹ پر کھڑا رکھتے، پھر اندر آ کر میری والدہ سے اجازت لیتے اور پھر انہیں اندر بھیجتے تھے۔ پہلے تو کالج جاتی تو سہیلیوں سے دل بہل جاتا تھا، مگر اب سارا دن گھر اکیلی ہونے کی وجہ سے میں اس ماحول میں تنہائی کا شکار رہتی، کیونکہ یہ اسمارٹ فونز کا دور تو تھا نہیں کہ فون پر دل بہلا لیتی۔ ایک روز میں نے ٹی وی پر پالتو جانوروں پر ٹاک شو دیکھا تو مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے اپنے والد صاحب سے فرمائش کی کہ مجھے بھی کوئی پالتو جانور لا دیں کہ جس کی دیکھ بھال سے میرا دل بہلا رہے۔ اس پر امی کہنے لگیں کہ اسے طوطا لا کر دے دیں، اس کو جو سکھایا جائے بولنے لگتا ہے، اور اگر پر کاٹ دیے جائیں تو اٹھتا بھی نہیں، کیونکہ باقی جانوروں کی دیکھ بھال ذرا مشکل ہوتی ہے اور گھر میں گند بھی پھیلتا ہے۔ امی نے مجھے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ وہ بھی بچپن میں طوطے پالتی تھی۔ شادی سے پہلے ان کے گھر میں 4 طوطے تھے جو ماموں اور امی نے پال رکھے تھے۔ امی نے بتایا کہ یہ طوطے جب ان کا نام لیتے اور ان کے سکھائے ہوئے جملوں کو دہراتے تو پرندے کی زبان سے انسانوں کی بولی سن کر انہیں بہت مزہ آتا، اور اللہ کی قدرت پر حیران ہوتی کہ پرندہ ہو کر انسانوں جیسی بولی بھی بول سکتا ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ کوئی مور یا پھر اعلیٰ نسل کا ہرن پال لوں، مگر امی کے احتیاط دلانے پر یوں میں نے طوطے کو ہی پالنے پر ترجیح دی۔ ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ میری کوئی فرمائش رد نہیں کرتے تھے، بس انہوں نے چند دنوں میں مجھے ایک خوبصورت سا طوطا کہیں سے منگوا دیا۔ یہ ایک پہاڑی طوطے کا بچہ تھا اور اس کے گلے میں ہار جیسی کنڈ تھی۔ میں نے ابو سے پوچھا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، آپ مجھے کوئی بڑا طوطا لا کر دیتے۔ اس پر والد صاحب نے بتایا کہ جب طوطے زیادہ بڑے ہو جائیں تو وہ بولی نہیں سیکھ پاتے، مگر یہ بچہ ہے، اس لیے جو بھی تم اس کے سامنے بار بار کہو گی یہ وہی کچھ سیکھ جائے گا اور پھر روانی سے دہرانے لگے گا۔ میں نے اس کے لیے ایک نہایت خوبصورت سا پنجرا بنوایا اور پھر اس کا پنجرا اپنے کمرے میں لے آئی اور ایک ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ واقعی میرا دل بہل گیا۔ اب میں اسے بولنا سکھاتی۔ پہلے میں نے اسے اس کا نام لینا سکھایا، پھر کہتی مٹھو تمہارا نام کیا ہے، وہ اسے دہراتا مٹھو تمہارا نام کیا ہے، تو یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگتا۔ پھر میں نے اپنا نام بھی اسے سکھا دیا۔ اب جب میں کھٹکا کرتی تو وہ کہتا السلام علیکم، اور جب دروازے پر کھٹکا ہوتا یا میں لکڑی کو دیوار پر ہلکے ہلکے سے مارتی تو وہ فوراً سے کہتا کون ہے، کوئی آیا ہے کیا، السلام علیکم، نام تو بتا دو۔ یہ ساری باتیں میں نے ہی اسے سکھائی تھیں۔ حیرت یہ کہ وہ بہت جلد سیکھ گیا۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آئے تو میاں مٹھو مہمان کے سامنے اس طرح کے فقرے کہے کہ وہ محظوظ ہوں۔
میں نے اسے اور بھی اس قسم کے فکرے سکھائے. آئیے تشریف رکھیے, بہت دن بعد آئے ہیں, خیریت تو ہے؟ اب کب آئیں گے؟ جلد آئیے گا, ہمیں آپ کا انتظار رہے گا وغیرہ. اب جب کبھی میرے ماموں ممانی, چچا چچی یا پھپھو کے بچے آئے ہوتے تو سبھی میرے طوطے کے گرد جمع ہو جاتے. وہ میرے مٹھو کی باتیں سن کر محظوظ ہوتے, جس سے مجھے بھی خوشی ہوتی. کچھ تو حیران رہ جاتے کہ جانور ہو کر کیسے اتنی باتیں کر لیتا ہے. کچھ تو مجھے کہتے, ارے بھائی پلیز یہ طوطا ہمیں دے دو, بے شک منہ مانگی قیمت لے لو. میں آگے سے جواب دیتی, ہرگز نہیں دوں گی, چاہے مجھے کوئی 50 لاکھ بھی دے, میں تب بھی اپنا طوطا نہیں دوں گی. میرا طوطا تو انمول ہے, میری تو اس میں جان ہے, جیسے کسی دیو کی جان طوطے میں ہوتی ہے. خیر, اب اپنے اس پیارے سے دوست کی وجہ سے اب مجھے گھر میں بوریت محسوس ہوتی اور نہ ہی جی گھبراتا. میں ہر وقت اپنے میاں مٹھو کی خاطر داری میں لگی رہتی. اب میں اس کی باتیں سنتی اور اس سے اپنے دل کی باتیں بھی کرتی, جیسے وہ میرا سب سے بہترین دوست ہو. کوئی یقین نہیں کرے گا شاید, مگر یہ سچ تھا کہ میں اس سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ اپنے اس بے جان دوست کی خاطر, کہ جو صرف چند سکھائے ہوئے جملے ہی بار بار دہرا سکتا تھا, میں اس کی خاطر کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی. اگر رشتہ داروں میں شادی بیاہ یا کوئی بھی ایسا موقع ہوتا کہ ہم سبھی مدعو ہوتے, میرے والدین تو جاتے, مگر میں جانے سے انکار کر دیتی کہ میرا طوطا گھر میں اکیلا رہ جائے گا. اب مٹھو بھی ایسا سیانہ تھا کہ فوراً میری غیر موجودگی کو محسوس کر لیتا, مجھے نہ پا کر بے چین ہو کر اپنا نام پکارنے لگتا, یہاں تک کہ چینک چینک کر سر پر اٹھا لیتا. میں بھی یہی سوچتی تھی کہ میں اسے کبھی خود سے جدا نہیں کروں گی, نہ کبھی اس کو کسی کو دوں گی. خیر قسمت کو جو منظور تھا ہونا تو وہی تھا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے FSC کے بعد کولی چھوڑ دیا تھا. جب میرا میڈیکل کا میرٹ نہ بنا تو میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا. میرے والد صاحب کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی, لہٰذا انہوں نے مجھے بہت زور لگایا کہ میں پرائیویٹ کالج میں میڈیکل میں داخلہ لے لوں. مگر میرا اب پڑھنے کو دل ہی نہ چاہتا تھا. سوچتی کہ اگر ایڈمیشن لے بھی لوں تو پھر آگے 5 سال مزید پڑھائی کرنی پڑے گی, جو میرا بالکل دل نہیں چاہتا تھا. لہٰذا میں گھر بیٹھ گئی اور دوبارہ کالج جانے کا نام نہ لیا. اب سوچتی تھی کہ مٹھو کا دم غنیمت ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو اکیلے گھر میں میرا وقت کیسے کٹتا. ظاہر سی بات ہے اب امی کے ساتھ بھی آخر دن بھر کیا باتیں کرتی. بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر کے سامنے ہی انکل عارف کا گھر تھا. ان کا بیٹا ذیشان دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. وہ صرف چھٹیوں میں ہی اپنے گھر آیا کرتا تھا. میں نے اکثر اسے آتے جاتے یا کبھی چھت پر دیکھا تھا, مگر کبھی بات نہیں کی تھی. البتہ اس کے والدین ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے اور میرے والد کے ساتھ انکل کی بہت اچھی بنتی تھی. مگر ذیشان کبھی ہمارے گھر نہ آتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ میرا کوئی بھائی نہ تھا, نہ ہی اس کی عمر کا کوئی لڑکا ہمارے گھر تھا. لہٰذا وہ کس کے لیے آتا. یہ مجھے اس کی یاد دلاتا رہے گا. تمہارا یہ طوطا تمہیں کو مبارک ہو. یوں میں نے اس کا طوطا اسے واپس کر دیا, مگر اس نے جس طرح میری دل جوئی کی مجھے وہ کافی اچھا لگا. رفتہ رفتہ میں ذیشان کے انتظار میں رہنے لگی. اس کے لیے چھت پر جاتی. جب تک وہ نظر نہ آتا میرے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوتا, بلکہ جیسے اور بھی بڑھتا جاتا. اب اپنے مٹھو کے نہ ہونے کے باوجود میں چھت پر جاتی اور وہاں سے ذیشان کو ایک نظر دیکھ لیتی. پھر تو میرا یہ روز کا معمول بن گیا کہ مقررہ وقت پر چھت پر ذیشان کو دیکھنے جاتی. وہ بھی میری جانب دیکھتا اور کبھی مسکرا دیتا. رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. مجھے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ لڑکا ہے اور میں لڑکی ہوں. بس وہ مجھے ایک دوست جیسا لگتا اور میں ایک دوست کی طرح اسے بات کرتی تھی کہ میں اس جذبے کو کوئی اور نام نہ دینا چاہتی تھی. اب یہ ہونے لگا کہ جس روز میری اسے بات نہ ہو پاتی میں افسردگی میں ڈوبنے لگتی. شاید اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. بتاتی چلوں کہ ذیشان کی بڑی بہن شادی شدہ تھی جس کا نام شازمہ تھا. شازمہ باجی کی شادی ان کے رشتہ داروں ہی میں ہوئی تھی کہ جن کا گھر ہمارے بالکل برابر میں تھا. ذیشان لوگوں کی چھت ہمارے گھر کے سامنے تھی, لہٰذا وہاں سے تو زیادہ تر باتیں اشاروں ہی میں ہو پاتی اور اس میں بھی ڈر رہتا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. اب یہ ہونے لگا کہ ذیشان اپنی بہن کے گھر آ کر ان کی چھت سے مجھ سے باتیں کرنے لگا, کیونکہ ہماری اور شازمہ باجی کے گھر کی چھت ملی ہوئی تھی. ہم دونوں ہی اندر ایک دوسرے کو چاہتے تھے.
مگر ابھی تک کوئی بھی جذبے کا اظہار نہیں کر پایا تھا۔ البتہ اشاروں اور باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو ضرور جتلانے کی کوشش کرتے، مگر بات لبوں پر نہ لا پاتے۔ ایک روز جب وہ اپنی بہن کی چھت پر موجود تھا، میں نے ذیشان سے پوچھا، کیا تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے؟ اس پر اس نے فوراً سے جواب دیا، ہاں ہے۔ میں نے سوال کیا، کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے آپ کسی اور کو بتانے کی بجائے مجھے بتائیں اور میں وہ پوری کروں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ پھر اس نے مجھ سے یہی پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں، کیا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے وہ خواہش؟ میں نے بھی مذاق میں فلمی ڈائیلاگ مارتے ہوئے اور کچھ اسے تنگ کرنے کو چاند کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے وہ چاہیے۔ اس نے پوچھا، کیا چاند؟ میں نے کہا، ہاں، اور وہ بھی ابھی۔ اب کہ میں ہنسنے لگی، وہ بھی ہنستے ہوئے کہنے لگا، پھر تو پوری رات لگ جائے گی اور آپ ٹھہرو گی نہیں یہاں۔ پھر کہنے لگا، ایسا کرتے ہیں کہ آپ کل آ جانا، میں آپ کو چاند لا دوں گا۔ اگلی رات پھر وہ مقررہ وقت پر اپنی بہن کی چھت پر آیا۔ میں نے بھی اسے تنگ کرنے کو پوچھا، چاند لائے ہو؟ وہ آگے سے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میں دن میں گیا تھا، چندا ماموں اس وقت نہانے گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تو دریا میں جہاں وہ نہاتے ہیں آپ نے وہاں چلے جانا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تو ادھر بھی گیا تھا، مگر چندا ماموں نے نہاتے ہوئے لباس نہیں پہنا ہوا تھا، تبھی میں واپس آ گیا۔ میں اس کے اس جوک پر خوب ہنسی۔ اب ایسا ہوتا کہ ہم رات کو 2 گھڑی روز چھت پر آ کر باتیں کر لیتے تھے۔ جنوری کی سردی میں بھی ہم ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ وہ زیادہ تر مجھے ہنسانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور اب اسے واپس جانا تھا۔ اس روز بھی شدید سردی تھی اور بارش بھی ہونے والی لگتی تھی، اور پرسوں اس نے واپس جانا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کل اسے مجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ پرسوں اس نے واپس چلے جانا ہے۔ پھر وہ 3 ماہ بعد ہی پیپرز کے بعد واپس آ سکے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ کل چاہے آندھی آئے، بارش یا طوفان، جو بھی آئے آپ نے ضرور آنا ہے۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا۔ اگلی رات شدید بارش ہوگی۔ امی ابو اپنے کمرے میں لحافوں میں دب کے سو رہے تھے۔ 12:30 بجے میں سردی میں چھت پر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، جانتی تھی کہ اتنی تیز بارش میں وہ نہیں آ سکے گا، مگر پھر بھی انتظار تھا کہ اس نے کہا تھا آج اسے مجھ سے ایک ضروری بات کہنی ہے، اور اس انتظار نے مجھے بارش کی پرواہ کیے بغیر اس کے انتظار میں بٹھایا ہوا تھا۔ رات 1 بجے کے قریب جب میں بالکل نا امید ہوگی کہ وہ نہیں آ سکے گا، کیونکہ بارش واقعی اس وقت کسی بھی روح کو جما دینے کو کافی تھی، میں واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ پھر سوچا 5-10 منٹ اور رک جاتی ہوں، کیا پتہ وہ آ جائے، کیونکہ کل اس نے واپس چلے جانا ہے اور پھر مجھے 3 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے گھر کے نزدیک فائر کی آواز نے لرزا کر رکھ دیا۔ اس وقت تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہوا ہے، البتہ میں خوف سے دوڑ کر سیڑھیاں اترتی اپنے کمرے میں جا کر دبک گئی۔ رات نہ جانے کب آنکھ لگی، مجھے پتہ نہ چلا۔ صبح اٹھ کر مجھے معلوم ہوا کہ رات کو جس کو چور سمجھ کر گارڈ نے گولی چلائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذیشان تھا، کہ جو اس وقت ہماری دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر آنے کی کوشش میں لگا تھا، کہ تبھی گارڈ کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ میں بتا نہیں سکتی میری اس وقت کیا کیفیت تھی۔ میرا دل بری طرح رو رہا تھا، مگر کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی۔ مجھے اس کی پچھلی رات کی باتیں شدت سے یاد آئیں، کہ کل اس نے مجھ سے آنے کا وعدہ لیتے ہوئے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کس بے وقوف سے شادی کریں گی۔ تبھی میں نے اسے جواب دیا تھا کہ ایک ایسے لڑکے سے جو ہمارے گارڈز کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ کر اپنی جان پر کھیل کر آدھی رات کو اپنا وعدہ نبھانے ہماری چھت پر آئے گا۔ پھر میں نے بھی اسے پوچھا تھا کہ بتاؤ آپ کس احمق لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس پر اس نے کہا تھا ایک ایسی لڑکی سے جو ہر خطرے کی پرواہ کیے بغیر مجھے اپنے گھر میں آدھی رات کو آنے کی اجازت دے گی۔ اف میرے خدا کہ میں نے مذاق مذاق میں اسے کیا کہہ دیا تھا۔ بس وہ گھڑی جانے کیسی تھی کہ اس رات بارش بھی ہو گئی اور شاسمہ باجی کے گھر والے بھی سر شام گیٹ لاک کر کے سو گئے۔ بارش کی وجہ سے لائٹ بھی چلی گئی اور گلی اندھیرے میں ڈوب گئی، مگر وعدہ نبھانے والے نے ہر حال اپنا وعدہ وفا کرنے کی ٹھان لی۔ اس رات اپنا وعدہ نبھانے کی خاطر
ذیشان اپنے گھر سے نکل کر ہمارے گھر کے دائیں جانے والی دیوار کی طرف گیا کہ گارڈز سامنے والے حصے کی جانب ہوتے تھے۔ اس نے کچھ اینٹیں جو وہاں پڑی ہوئی تھیں دیوار کے ساتھ اوپر تلے رکھ کر دیوار پھلانگنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے گارڈ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے للکارا مگر وہ دیوار پھلانگنے سے باز نہ آیا تو انہوں نے اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کی پشت میں پیوست ہو گئی اور دل کو پاش پاش کر گئی۔ یہ سب گارڈ ہی کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس انسان نے کبھی مجھے میلی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی مجھ سے کوئی نازیبا بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہت حد میں رہنے والا انسان تھا۔ ہم دونوں فاصلے سے ہی ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ آخری رات مجھ سے ملنے آ رہا تھا کہ صبح اسے دوسرے شہر جانا تھا جہاں اس کے ماموں کا گھر تھا، اور نہ جانے اس نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی کہ جو اس کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اب میں رزلٹ آنے کے بعد ہی آؤں گا، لہٰذا اب تمہیں 3 ماہ میرے انتظار میں چھت پر سردی میں ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ اس کے یوں چلے جانے سے ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میرے والدین نے کسی سے کوئی باز پرس نہ کی کہ معاملے کو سمجھ تو وہ بھی چکے تھے کہ ذیشان کا ہمارے گھر آنا بے معنی نہ تھا۔ اس کے والدین نے بھی اس معاملے کو دبا دیا اور کوئی واویلا نہ کیا۔ نہ جانے انکل عارف اور میرے ابو نے مل کر کیا معاملہ پولیس سے طے کیا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ اس واقعے کے 8 ماہ بعد ہی میرے والد نے میری شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی، لیکن جو داغ ذیشان کی ناگہانی موت کا میرے دل پر نقش ہوا وہ آج بھی تازہ اور تابہ ہے، اور نہ ہی وہ کبھی ماند پڑ سکتا ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں روز ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے مٹھو کو اوپر چھت پر لے جاتی اور پھر پنجرا کھول کر اسے دیوار کی منڈیر پر بٹھا دیتی۔ وہ اب مجھ سے اس قدر مانوس تھا کہ اگر پنجرا کھلا بھی ہوتا تو سارا دن صحن اور کمروں میں گھومتا پھرتا، یوں ووڑ کر کہیں باہر نہ جاتا، بلکہ بس گھر کے اندر ہی چھوٹی چھوٹی اڑانیں بھرتا رہتا۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میرا یہ دوست کبھی کہیں نہیں جائے گا۔ میں نے بھی اسی وجہ سے اسے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، تاہم رات کو اسے پنجرے میں بند کرنا ضروری ہوتا تاکہ وہ بلیوں وغیرہ کا ترنوالا نہ بن جائے۔ جب میں اسے کھولتی تو وہ پنجرے سے نکل کر میرے کندھے یا کلائی پر بیٹھ جاتا، میرے ہاتھ سے ہی ہر چیز کھاتا تھا۔ میں اگر اسے پنجرے میں جانے کا اشارہ کرتی تو واپس چلا جاتا۔ پہلے میں نے اس کے تھوڑے تھوڑے پر کتر دیے تھے، لیکن جب نئے پر آ گئے تو پھر نہ کاٹے، کہ ہمیں پکا یقین تھا کہ اب ہمارا میاں مٹھو ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ یہ بھی سردیوں کا ایک دن تھا۔ میں مٹھو کو دھوپ لگوانے چھت پر گئی۔ کھلی ہوا میں چہل قدمی کر کے وہ بہت خوش ہوتا۔ اگر میں کسی دن اسے چھت پر نہ لے کر جاتی تو شور مچاتا رہتا۔ اس روز بھی میں اس کا پنجرا اٹھا کر اوپر پہنچی اور پھر اسے معمول کے مطابق کھول دیا، اوڑھ کر منڈیر پر جا بیٹھا اور ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ یہ اس کی طرف سے خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ میں بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ذیشان اپنی چھت پر آیا اور اس کی کلائی پر بھی ایک طوطا تھا۔ وہ اسے پیار سے ہولے ہولے پکار رہا تھا۔ جو ہی اس کے طوطے نے آواز نکالی، میرا مٹھو بے قرار ہو کر منڈیر پر ادھر ادھر تیز تیز پھرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی ساری توجہ ذیشان کے طوطے کی طرف ہے۔ یہ طوطا نہیں بلکہ طوطی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ لمحہ بھر کو تو مٹھو نے خود کو سنبھالا، لیکن پھر ایک بھرپور اڑان بھری اور منڈیر سے اڑتا ہوا سامنے ذیشان لوگوں کی چھت پر پہنچ گیا۔ اب ذیشان نے اپنی طوطی کو چھت کی دیوار پر بٹھا دیا اور میرا مٹھو اس طوطے کے برابر جا بیٹھا۔ میں نے پہلی بار اپنے طوطے کو اڑ کر گھر سے کہیں باہر جاتے دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کے اڑ جانے کی وجہ سے اس قدر پریشان اور حواس باختہ ہو گئی کہ دوڑتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے صحن میں پہنچ گئی اور شور مچانے لگی کہ میرا مٹھو اڑ گیا ہے، امی چاہیے ان کے گھر جلدی، میرا مٹھو ان کے ہاں اڑ گیا ہے۔ امی اس وقت واش روم میں نہا رہی تھیں۔ انہوں نے وہیں سے مجھے آواز دی کہ گیٹ پر جا کر گارڈ سے کہو کہ وہ اسے دیکھے۔ یوں میں گیٹ کی طرف دوڑی اور گارڈ کو اشارہ کیا کہ سامنے والے گھر میں میرا مٹھو چلا گیا ہے، اسے لے آؤ۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ذیشان میرا طوطا لے کر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو، یہ میرا طوطا لایا ہے۔ ہمسائیگی کے ناطے چونکہ گارڈ ذیشان کو پہچانتا تھا، وہ میرے طوطے کو بھی پہچانتا تھا،
لہٰذا اس نے ذیشان کو اندر آنے دیا۔ اس نے مجھے میرا طوطا پکڑایا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی کہا آپ پلیز آئندہ اپنے طوطے کو سامنے مت لائیے گا۔ میں نے دیکھا کہ اس طرح میرا طوطا ڈسٹرب ہوتا ہے، اسی لیے آج وہ پہلی بار گھر سے اٹھ کر کہیں گیا ہے۔ آج تو آپ واپس لے آئے ہیں، لیکن کل کو اگر یہ اسی طرح اڑان بھرتا کہیں اور چلا گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ میری بات سن کر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا تو آپ دوسرا طوطا پال لینا۔ اب کی بار میں نے کہا ارے یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں کیسے اور پال لوں، اور خدا نہ کرے جو یہ مجھ سے کبھی دور ہو جائے۔ اب کی بار وہ کہنے لگا واہ اتنی محبت، مگر طوطے تو بے وفا ہوتے ہیں، کیا آپ نے نہیں سنی طوطا چشمے کی مثال؟ میں نے کہا وہ کوئی اور طوطے ہوتے ہوں گے مگر میرا طوطا ایسا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن فرض کریں کہ اگر یہ کبھی اڑ گیا تو؟ میں نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے کہا میں کیوں فرض کر لوں بھائی، اس طوطے میں تو میری جان ہے، میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر یہ بے وفائی کرے گا تو میں مر جاؤں گی۔ اس پر ذیشان مسکراتے ہوئے توبہ توبہ کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ہم چونکہ گیٹ کے پاس کھڑے تھے تبھی امی آ گئی اور کہنے لگی ارے بھائی ذیشان کو اندر بلا لو، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا شکریہ آنٹی لیکن میں چلتا ہوں، اصل میں مجھے خالہ کی طرف جانا ہے۔ پھر وہ جانے سے پہلے مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آئندہ اپنے طوطے کا خیال رکھنا، اگر یہ دوبارہ اڑ گیا تو پھر یہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ جب انہیں اڑنا آ جائے تو یہ آزادی کا مزہ چکھنے کے بعد لوٹ کر نہیں آتے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا مگر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر کے مروڑ دیا۔ میں خوفزدہ سی اپنے مٹھو کو دل سے لگا کر اندر آ بیٹھی اور دیر تک اسے دیکھتی یوں ہی بیٹھی رہی۔ اب میرا دل ذیشان کی باتیں سوچ سوچ کر بے چین ہو گیا کہ اگر میرا مٹھو بھی کہیں اڑ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اگلے روز میں مٹھو کو لے کر چھت پر نہ گئی۔ مخصوص وقت پر اس نے خوب شور مچایا، ٹیں ٹیں کر کے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ ناچار مجھے اسے چھت پر لے جانا ہی پڑا۔ میں نے جا کر منڈیر پر پنجرا رکھ دیا، لیکن آج کسی انجانے خوف کی وجہ سے پنجرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ مٹھو میاں تو اس وقت چہل قدمی کرنے کے عادی تھے، لہٰذا شور مچانے لگے۔ جواب میں سامنے کی چھت پر ذیشان کے طوطے نے بھی ٹیں ٹیں شروع کر دی تو میرا مٹھو وہ پورے جذبات سے پنجرے کی سلاخوں سے سر ٹکرانے لگا، جیسے کہتا ہو مجھے چھوڑ دو، پنجرے سے باہر نکال دو، آزادی کی فضا میں سانس لینے دو۔ اب میں حیران و پریشان کھڑی تھی۔ جب میں نے اس کے وویلا کرنے پر بھی کان نہ دھرے تو مٹھو نے پنجرے کی سلاخوں میں سر دے دیا اور پورا زور لگا کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی وہ سلاخوں کے درمیان پھنس کر پھڑپڑانے لگا اور اس کی جان پر بن آئی۔ میں اب گھبرا گئی۔ سامنے چھت سے یہ منظر دیکھ کر ذیشان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے سلاخوں سے باہر نکالو ورنہ بیچارہ جان سے چلا جائے گا۔ میں نے کافی کوشش کی مگر سلاخوں سے اس کے جسم کو آزاد نہ کرا سکی۔ تبھی میں نے ذیشان کو اشارہ کیا کہ تم اسے نکال دو۔ وہ فوراً ہمارے گیٹ پر آیا۔ گارڈ چونکہ اسے پہچانتا تھا سو اسے اندر آنے دیا۔ وہ سیڑھیوں سے سیدھا چھت پر آ گیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت لگا کر سلاخوں کو کھینچ کر کچھ چوڑا کیا اور طوطے کو باہر نکالا۔ تبھی اس نے طوطے کو مجھے پکڑاتے ہوئے کہا آپ کے طوطے کا پر ٹوٹ گیا ہے، یہ زخمی ہو گیا ہے، اب آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ پھر وہ کہنے لگا لیکن آپ اسے روز اتنی صبح چھت پر کیوں لاتی ہیں؟ تبھی میں نے کہا میرے ابو کہتے ہیں کہ انہیں اگر اس طرح کھلی فضا میں نہ لایا جائے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر اداس رہنے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگا خیر اب تو اس کا پر ٹوٹ چکا ہے، آپ انکل سے کہنا کہ اس کا پرندوں کے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ وہ یہ کہہ کر سیڑھیاں اترتا ہوا چلا گیا۔ میری امی اس وقت کچن میں مصروف تھیں، لہٰذا انہیں ذیشان کے ہمارے گھر میں آنے اور پھر واپس لوٹ جانے کا علم نہ ہو سکا۔ میں نے بھی ان سے ذکر نہ کیا۔ میں نے طوطے کو نیچے لے جا کر ابتدائی طبی امداد دی۔ شام کو جب ابو گھر لوٹے تو ان سے بھی کہا کہ اسے پرندوں کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ ابو سے لے گئے اور آ کر مجھے کچھ دوائیاں دے کر بتایا کہ جو اس کے پر لگانی تھی۔ مٹھو آہستہ آہستہ بہتر بھی ہونے لگا، مگر اس واقعے کے 5 روز بعد ایک روز جب صبح سویرے اٹھ کر میں نے پنجرا کھولا تو طوطے کو اندر بے حس و حرکت گرا ہوا پایا۔ میں نے اسے ہلایا جلایا مگر وہ بدستور ویسا ہی تھا۔ وہ بیچارہ مر چکا تھا، خدا جانے پر ٹوٹ جانے کی وجہ سے یا پھر صدمے سے۔
جو بھی ہوا بہت برا ہوا۔ میں کئی روز تک اپنے پیارے مٹھو کی جدائی میں خوب روئی۔ مجھے اب گھر میں کہیں چین نہ تھا۔ جب ذیشان کو علم ہوا کہ میرا مٹھو مر گیا ہے تو ایک روز وہ اپنا طوطا لے کر ہمارے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ اسے رکھ لو، آپ کا مٹھو تو اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن چلے اس سے پھر بھی آپ کا دل کچھ بہل جائے گا۔ میں نے آگے سے جواب دیا، بہت شکریہ، لیکن میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ میرے مٹھو کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور اسی کی وجہ سے تو میرا مٹھو مرا ہے۔